अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों से बात करूं और कैंसर अवेयरनेस का मंथ भी चल रहा है और हर तरफ बात हो रही है। टेलीफोन पे आप कॉल करें तो रिंग टोन की बजाय मैसेज चलता है कि आपने किस तरह से अवेयर रहना है अपनी कंडीशन के बारे में और किस तरह से एग्ज़ामिन करना है, और किस तरह आपको कोई एबनॉर्मेलिटी फ़ील हो अपने अंदर तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। तो मेरे पास तो बहुत कुछ है आपको बताने के लिए कैंसर से रिलेटेड, बिकॉज़ मेरी मदर को 2 दफ़ा कैंसर हुआ, मेरी सिस्टर को कैंसर, मेरी खाला डाइड ऑफ कैंसर। तो खाला को तो मैंने इतना क्लोजली नहीं देखा, लेकिन ये पता है कि मेरी मैटरनल साइड पे फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है। तो मेरी मदर को सबसे पहले यूट्रस कैंसर डिटेक्ट हुआ था कोई आज से 30 साल पहले, और उसके बाद उस वक्त तक मुझे इसकी कोई बारीकियों का नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि कैंसर का नाम सुना मैंने और मैं फूट फूट के रोने लगी, और मैंने कहा बस ये कैसी बीमारी है शायद जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर खैर बहुत जांच पड़ताल के बाद मेरी बहन, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो भी काफ़ी इन्वॉल्व रही। तो हम लोगों ने JPMC चूज़ किया, जिना गए, बिकॉज़ जिना जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत अच्छे सर्जन, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। थोड़ा सा हाइजीन का और इन चीज़ों का मसला है, लेकिन उस वक्त हमारा मेन कंसर्न था कि मेरी मदर का ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा हो जाए। तो बहरहाल लोगों से पूछ के गाइडेंस लेके कि कौन है बेस्ट, तो उनकी हिस्टेरेक्टमी हो गई। तो उसके बाद जो रिकवरी पीरियड चला, तो उसमें हमें ये पता चला कि रिकवरी में जो बेस्ट चीज़ होती है वो होती है फैमिली सपोर्ट और आपकी डाइट। ऑफ कोर्स आपकी विल भी होती है, जो कि मेरी अम्मी में बेइंतहा थी। उनकी विल पे तो लोग कुर्बान होते थे कि इस तरह की विल हमने किसी में नहीं देखी, स्पेशली विल टू लिव और सो फुल ऑफ लाइफ। कभी कोई ओकेजन मिस नहीं करना, कोई अगर कहीं जाना है फ़न के लिए तो वो हमेशा तैयार होती थी। तो खुश रहने वाला इंसान, ज़िंदगी एंजॉय करने वाला इंसान वैसे ही बहुत पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए बीमारी से लड़ना और इस तरह की चीज़ें आसान हो जाती हैं। तकलीफ़ अपनी जगह बहरहाल। तो खैर वो रिकवरी पीरियड के बाद वो बिल्कुल सब सेट हो गया, माशाल्लाह से वो चलने फिरने लगीं, अपनी एक्टिविटीज़ को देखने लगीं। 2010 में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, और सिम्टम्स उनके ये थे कि उनके ब्रेस्ट पे गुठली सी बनी हुई थी, जिसका उन्होंने हमें नहीं बताया। फिर जब वो गुठली फट गई और उसमें से कोई लिक्विड निकलने लगा, तो फिर उन्होंने हमें बताया, तो वो स्टेज 4 थी। तो फ़ौरन से मैं तो डॉक्टर रुफीना सुमरो को ही जानती हूँ, हम लोग भागे डॉक्टर रुफीना सुमरो के पास। उन्होंने खैर उसके काफ़ी सारे बायोप्सी की और समझ तो गई थी कि पॉजिटिव है, और उसके बाद कोई और उसका पेट टेस्ट भी होता है, तो वो टेस्ट हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए, और फाइनली फिर उनकी सर्जरी हुई। कीमो के ऑप्शन पे मेरी मदर नहीं जा सकती थी क्योंकि बहुत फ्रेल थी, बहुत डॉक्टर्स का ख्याल था कि हार्ट कंडीशन भी थी उन्हें, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए उनको हार्मोनल मेडिसिन्स पे रखा, जो कि एक टैबलेट होती है, रोज़ लेनी पड़ती है। कीमोथेरेपी टैबलेट्स की फॉर्म में उन्हें देने की कोशिश की, लो डोज, लेकिन वो उसे भी टॉलरेट नहीं कर पाई। तो खैर वो हार्मोनल थेरेपी चलती रही 5 साल। 5 साल के बाद 2005 में उनको काफ़ी अरसे से चक्कर आते थे। उनके लगता था जैसे ब्रेन में ना कोई वाइब्रेशन हो रही है, तो वो एकदम से पैनिक कर जाती थी, और हम लोग इतने परेशान हो जाते थे कि ये क्या कंडीशन है। ओमान गई, वहाँ पे वो कंडीशन, अमेरिका गई, वहाँ कंडीशन, अगर हम कहीं शादी में हैं, कहीं यहाँ दावत पे हैं, तो वो इतना खौफज़दा हो गई थी कि जिस सोफ़े पे मेरे घर में उन्हें वो चक्कर आए थे, उस सोफ़े पे बैठने से डरती थी। तो जब वो ओमान गई मेरी बहन के पास वहाँ रहने, अम्मी अब्बू, तो वहाँ पे मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया कि अम्मी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें चक्कर आते हैं। हमने सारे टेस्ट, सारे स्कैन जो पॉसिबल हो सकते थे इसको रूल आउट करने के लिए वो कराए हैं, किसी में कुछ नहीं आया।
تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا، اور امی کو تکلیف بہت ہے. تو خیر میں نے فوراً ویزا منگایا، میں گئی وہاں پہ، میرے ساتھ بھی کچھ ان کے ٹیسٹ ہوئے، لیکن کسی ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آیا. پھر جب ان کو لے کے میں واپس آئی تو یہاں پہ ان کے برین کے ٹیسٹ اور برین ECG اور اللہ جانے ایسے ٹیسٹ جو میں نے کبھی نہ دیکھے نہ سنے، وہ کروائے ان کے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا. پھر ان کے جو امی کے نیورولوجسٹ تھے انہوں نے ایک اور نیورولوجسٹ کا بتایا، ڈاکٹر شاہد مصطفیٰ، کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا اس دوران اس کے بیچ میں امی کو ایک ہارٹ کنڈیشن ہوئی بہت بری، جس میں پھر وہ بالکل ہی، وہ تو ایک قیامت کی رات تھی ہمارے لیے کہ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ برتھ ڈے پہ شوٹ سے گئی کہ اس کی برتھ ڈے کا کیک ہم زینڈس پہ کاٹیں گے اور اس کے بعد سیلیبریٹ کریں گے اور میں گھر آ جاؤں گی. تو میں زینڈس پہنچی تو میرے بھائی کا فون آیا مجھے، امتیاز کا، کہ تم آ جاؤ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے تو کیک وہیں چھوڑا اور میں نے گاڑی لی اور میں بھاگی، کیونکہ وہ دن ایسے تھے کہ امی کی طبیعت اکثر ڈاؤن ہو جاتی تھی کہ جیسے ہی میرے بھائی کی کال آتی تھی تو میرا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا کہ کچھ امی کے ساتھ ہوا ہے. تو خیر میں بھاگی، راستے میں نے انہیں کال کیا کہ مائی مدر از ناٹ ویل، تو میں جا رہی ہوں وہاں پہ، تو تم لوگ پلیز دیکھ لینا. میں نے کیک چھوڑ دیا وہاں پہ. خیر میں گھر پہنچی تو امی کو بہت ڈائریا ہو رہا تھا اور پیل ہو رہی تھیں اور بہت ویکنس ہو رہی تھی. تو میں نے امی سے کہا کہ اگر آپ کچھ نہیں کھائیں گی تو پھر کیسے چلے گا. میں نے کہا میں کھچڑی بنا دیتی ہوں. تو میرے بھائی نے ایک ڈاکٹر بھی بلائے ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا BP وغیرہ مانیٹر کر رہے تھے. میں کچن میں گئی ہوں، میں نے کھچڑی چڑھائی ہے، اور بیچ میں جیسے میں امی پہ نظر مارنے کے لیے آئی ہوں تو امی نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے. تو امی کو میں جب اٹھانے لگی ہوں تو اس کے بعد سے ایک دم سے وہ بالکل کولیپس کر گئی ہیں یوں میرے ہاتھوں پہ، اور میں نے تو چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، ہاتھ جوڑنے لگی ڈاکٹر کے آگے کہ ان کو صحیح کر دیں، پلیز ان کو صحیح کر دیں. خیر بھائی کو میں نے بھیجا، میں نے کہا ایمبولینس لے کے آؤ. انیا بھی میرے ساتھ تھی، تو ایمبولینس آئی، میں اور انیا ایمبولینس میں تھے، بھائی ابو کے پاس تھے، پھر وہ بعد میں آئے گاڑی لے کے. تو جیسے ہی ہم لوگ آغا خان پہنچے تو وہاں پہ ان کو ایمرجنسی میں لے کے گئے اندر، اور میں باہر پڑھ رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی. اس کے بعد جیسے ہی وہ ڈاکٹر نے آ کے مجھ سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا کریں، وینٹیلیٹر لگانا ہے. تو میرے اندر یہ امپریشن تھا کہ وینٹیلیٹر مینس کہ بالکل اٹس دی اینڈ اور اس کے بعد سروائیول نہیں ہے. تو میں تو ویسے بھی اپنے سینسز میں نہیں تھی. تو آئی کالڈ مائی بردر اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں تو کیا کریں. تو ٹو مائی سرپرائز مائی بردر سیڈ کہ ان سے کہو ہاں لگائیں جو بھی کرنا ہے کریں. تو بیکاز وہ مجھ سے زیادہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ وینٹ شینٹ یہ سب کچھ نہیں ہوتا. تو خیر انہوں نے تو ڈاکٹر میرے پاس آئی، شی سیڈ کہ اگر میری ماں ہوتی تو میں نہ کراتی، بیکاز مطلب شی از آلموسٹ گون. تو آپ سوچیں میری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ راستے میں، حالانکہ ایمبولینس میں ہم ان سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ سوئیں نہ. انیا تھی، اس نے میڈیسن میں تھی ابھی، تو اسے پتہ تھا. تو وہ میں بار بار امی کو کہہ رہی تھی کدھر جانا ہے. میں نے کہا آغا خان، تو امی کہتی نہیں لیاقت. تو لیکن میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں ایمرجنسی ذرا آغا خان کی زیادہ وہ اچھی ہے، اور ان کے کچھ ڈاکٹرز جو تھے وہ وہاں پہ آغا خان میں تھے. تو میں نے خیر اس چیز کو ڈرائیور سے کہا کہ آغا خان ہی چلیں. تو خیر وہاں پہ اس ڈاکٹر نے مجھے جب یہ بات کہی تو میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. میں نے کہا کہ اتنے میں اسلم بھائی، شگفتہ بھابھی آ گئے اور وہ رونے لگے اور ہم لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. پھر میرے بھائی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ چلو اندر چلیں. تو میں نے روتے ہوئے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھنا ان کا چہرہ، میں نے نہیں دیکھنا. آئی وانٹ ٹو کیپ ان کی جو ہنستی ہوئی پکچر ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہتی ہوں. تو ہی سیڈ کیا ہوا ہے. خیر ہم اندر گئے تو پتہ چلا کہ دے آر ٹرائنگ، اور جو وہ کوشش کر رہے ہیں، جو انہوں نے انٹیوبیٹ کیا ہے انہیں، اس سے شی واز کمنگ بیک اور اس سے فرق پڑ رہا ہے. تو خیر یہ سب کچھ اوور ہوا. پھر ان کو ریکوری میں لے کے گئے اینڈ ماشاء اللہ ان کی
हाजिर दिमागी का ये आलम था कि जब आईसीयू से उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया तो उनके रूम में मैं सुबह बैठी हुई थी, तो नर्स आई, उसने कहा मेडिसिन कौन सी लेती हैं। तो मुझे तो अपेरेंटली सारी उनकी दवाइयाँ याद थी, क्या डोजेज है, सुबह क्या लेती हैं, शाम में क्या लेती हैं। तो मैं दवाइयाँ लिखवा रही थी और ना सोने की वजह से या कोई भी रीज़न हो, एक दवाई मुझसे मिस हो गई। तो अम्मी को वो ऑक्सीजन लगी हुई थी, सब उन्होंने यूँ मुझे इशारा किया, उन्होंने कहा मुझे पेंसिल दो, मैं लिख के दूँ जो तुम भूली। मैंने उन्हें पेन पेंसिल दी, वो पेपर अभी तक मेरे पास रखा हुआ है। तो उन्होंने वो दवाई, अपनी दवाइयों के नाम मुझे लिख के दिए, फिर मैंने नर्स को दिए कि ये मेडिकेशंस हैं जिस पे वो हैं। तो बहरहाल बात हो रही थी कैंसर की। तो वहाँ से उनके चक्कर का मसला भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो वो आ गई घर। उसके बाद अल्लाह का शुक्र पेस मेकर लगा, सब कुछ ठीक था। तो जब उनके न्यूरोलॉजिस्ट ने दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट को रिकमेंड किया, मैं गई डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा के पास। मैंने उनसे कहा कि इन्हें चक्कर आते हैं, तो उन्होंने कहा इनका कोई चेस्ट सीटी स्कैन हुआ है। मैंने कहा नहीं, नेक का हो गया, हेड का हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, चेस्ट का कराएं। जब चेस्ट का हमने सीटी स्कैन कराया है और उनके पास मैं रिपोर्ट लेके गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि अम्मी को बाहर ले जाएं और मुझे आपसे बात करनी है। तो ये भी एक बहुत जानलेवा अंदाज़ था उनका। मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। खैर, अम्मी को मैंने बाहर चेयर उनकी पार्क करके मैंने कहा मैं आ रही हूँ दवाइयाँ लिखवा के। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कैंसर इनको हुआ था। मैंने कहा जी। इन्होंने 5 साल अपना ट्रीटमेंट पूरा किया और अब डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है। ये सब ठीक नहीं है, वो वापस आ गया है और अब वो हड्डियों में, लंग्स में, लिवर में, हर जगह वापस आया है। तो आप फ़ौरन इनके ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें। खैर, हम लोग वहाँ से, मैं लियाकत गई बिकॉज़ इनकी ऑन्कोलॉजिस्ट लियाकत में थी, सर्जन लियाकत में थी। वहाँ मैंने उनका वेट किया, उनको दिखाई वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट। फिर से उनके ट्रीटमेंट सारे शुरू हुए और बस कभी ठीक हो जाती थी, कभी नहीं। तो ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी अरसा। बीच में हर 10-15 दिन के बाद कोई ना कोई ऐसा एपिसोड होता था कि हमें उन्हें लेके इमरजेंसी भागना पड़ता था। इमेजिन, फ्रॉम 15 टिल 2021 मार्च। तो इस तरह के एपिसोड्स बीच बीच में होते रहे। कभी सांस का मसला हो जाता था तो उनको प्लूरल इन्फ्यूजन हो जाता था, देन लंग्स में पानी आ जाता था, फिर वो टैप करके निकालते थे। तो बड़ी तकलीफ़ थे, मराहिल होते थे। कभी उनको उसका मसला होता था, कुछ और इशू होते थे, तो बाईपैप वो लगता था, सी पैप लगता था। तो वो भी एक इस तरह का था मसला कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऐसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स ने कहा है कि बस बुला लें सबको। तो अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये जो ग्रेजुअल वो हुआ है कि पहली दफ़ा कैंसर पे मेरा इस तरह से एकदम से टूट जाना और परेशान हो जाना और इस तरह से घबरा जाना, फिर वो आहिस्ता 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 ये अल्लाह ताला हम सबको प्रिपेयर कर रहे थे और शायद हमें मौका दे रहे थे कि हम अपनी माँ की खिदमत कर लें। तकलीफ़ वो सह रही थी, हमारे लिए एक ये मौका था कि हम अपनी आखिरत संवार लें, उनकी खिदमत कर लें। तो वो ग्रेजुअली जो इस तरह की स्टेजेस आई हैं, तो मैं एंड पे मेरा ये हाल था कि मेरा फ़ोन अगर वाइब्रेटर भी है और साइड टेबल पे रखा हुआ है और वो वाइब्रेट किया लेट नाइट, चाहे कोई रूटीन का मैसेज आया है, तो मेरे दिल की धड़कन पता नहीं 100 क्रॉस कर जाती थी। तो खैर, बहरहाल जब उनको वो कैंसर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता, कोई ट्रीटमेंट काम करता था, कोई नहीं करता था। बीच में कीमो भी ट्राई की, उनके बाल चले गए, पेट ख़राब हो गया, साइड इफ़ेक्ट्स जो उसके थे। क्योंकि कीमोथेरेपी जो है वो है तो बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट, जिनको जो इस तकलीफ़ से गुज़रे हैं वो जानते होंगे, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हालांकि उसका इंडिविजुअल साइड इफ़ेक्ट का वो क्योर भी देते हैं साथ ही। जैसे अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो उसके लिए आपको उसकी दवाई देंगे, अगर आपका पेट ख़राब हो रहा है उसकी दवाई देंगे, अगर आपके मुंह में छाले बन गए, जो कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी दवाई देंगे। अलग-अलग हर चीज़ को वो एड्रेस करते हैं। लेकिन मेरी अम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी और बिल्कुल वो
کمزور ہو گئیں، اور مطلب ان کے اندر کی وہ جو خوشی تھی نا، اور جو ایک ان کی پرسنالٹی تھی، اس کے اندر سے وہ خوشی کا رنگ اور ان کی شناخت ختم ہوتی جا رہی تھی. پھر وہ روک دی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہیں ہارمونل ٹریٹمنٹ پہ ہی رکھا، ٹیبلٹس پہ، اور جو جو پرابلمس ہوتے تھے ان کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے. تو سانس کا مسئلہ انہیں رہنے لگا بہت زیادہ، تو اس کے لیے پھر آکسیجن ہمیں اینڈ کے دنوں میں گھر پہ رکھنی پڑی، اور کافی زیادہ. بٹ وہ تیار نہیں تھی، وہ گیو اپ نہیں کرنا چاہتی تھی. شی واز اے فائٹر. اور اس ویڈیو میں آپ سے وہ مومنٹ بھی شیئر کروں گی جو میں نے شاید اپنی فیملی کے علاوہ کسی سے وہ شیئر نہیں کیا، کہ جب وین شی گیو می دا لاسٹ ہگ، وہ ہاسپٹل میں تھیں، انہیں شاید پتہ چل گیا تھا کہ آئی ول بی نو مور. تو جیسے ہی میں جمعے کا دن تھا ہاسپٹل گئی ہوں، اور میں نے دیکھا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیکاز وہ بہت زیادہ ہوا میں لہرا رہی تھی، تو ان کو ڈر تھا کہ کوئی ڈرپ نہ نکال دیں یا کچھ. تو اس وقت انہوں نے مجھے بس اس طرح سے کوئی 4-5 دفعہ ریپیٹڈلی ہگ کیا ہے، اور مے بی دیٹ واز اے گڈ بائی. پھر 2-3 دن بعد جب وہ اور سیریس ہوئیں، تو اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے ہگ کیا بہت زور سے، اور نیکسٹ ڈے شی واز گون. وہ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا آپ لوگوں کو کہ کینسر اویئرنیس اس سارے فیز میں جو میں نے اپنی ماں میں دیکھے چینجز، کہ ان کی باڈی پہ کوئی ان یوزول سے اسپاٹس ہوتے تھے، کوئی نشان، جیسے کوئی نیل پڑا ہوتا ہے نا، پرپل سا اور ریڈ سا، اس طرح کے نشان ہوتے تھے. اور پلس کینسر کی جو گٹلی ہوتی ہے، وہ آپ کو اگر اپنی باڈی میں کہیں بھی، ایک تو آپ اپنی باڈی سے اویئر رہیں، اپنی باڈی کو دیکھتے رہیں، کوئی نشان، کوئی کچھ. بریسٹ ایگزامینیشن اپنا ضرور کریں، بازو اوپر کر کے اور اچھی طرح سے ایگزامن کریں. آپ کو اگر کوئی ایسی گٹلی محسوس ہوتی ہے جس میں پین نہیں ہے، تو آپ ضرور فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. کیونکہ میرے آرم پٹس میں مجھے فیل ہوتا ہے کافی سالوں سے کہ کچھ گٹلیاں سی بنی ہوئی ہیں. اور میں جب ڈاکٹر رفینہ کے پاس اور ڈاکٹر نائلہ کے پاس گئی، تو ڈاکٹر نائلہ گھبرا گئیں، بیکاز وہ دیکھتی تھیں کہ میں کس طرح امی، پھر بہن، اور اس کے بعد میں جب گئی تو گھبرا گئیں. میں نے کہا آرم پٹس میں گٹلیاں، اور ان میں بہت درد ہوتا ہے. تو جب میں نے کہا درد ہوتا ہے، تو وہ ریلیکس ہو گئیں. تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی بس یہ ٹھیک ہو جائے گا خود ہی، جسٹ لیٹ اٹ بی. پھر مجھے کہنے لگیں کہ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا بالکل. تو خیر ڈاکٹر نائلہ نے، ڈاکٹر رفینہ نے بہت پیار سے میری امی کا علاج کیا، اور اتنے پیار سے رکھا کہ انہیں دیکھ کے امی ایک دم خوش ہو جاتی تھی. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امی کو میں اپوائنٹمنٹ پہ لے کے گئی ہوں، چاہے وہ کتنی بھی تکلیف میں ہوں، ان کے چہرے پہ ایک ہنسی ہوتی تھی. اور ایمرجنسی میں گئے، ان کا پوٹیشیم بالکل لو تھا، گھر پہ ان سے ہلا نہیں جا رہا تھا. ایمرجنسی میں گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کیسی ہیں آپ؟ تو کہتی ہیں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. تو مجھے کہتے ہیں آپ کیوں لے کے آئی نا، یہ تو ہنس رہی ہیں. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، ان کا پوٹیشیم لیول بہت لو ہے، اور ان کو بہت ویکنیس ہو رہی ہے. تو وہ اس طرح کی تھیں. تو اس طرح کا 3-4 چیزوں کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. ایک تو آج کل بہت کامن ہے کہ اپنی ڈائٹ صحیح رکھیں، پانی صاف ستھرا پئیں، اور فیملی ہسٹری اگر کینسر کی ہے تو اپنے جو سکیننگ ہے وہ ریگولر کرائیں، تاکہ کوئی بھی اگر اس طرح کی کچھ کینسر ایسے ہوتے ہیں، جیسے میری بہن کا کینسر تھا، وہ جگر کی نالیوں کا کینسر تھا، اور وہ ایسا کینسر ہے جو کہ آپ کو بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہی پتہ چلتا ہے. اور میری بہن کو ہلکا ہلکا پین ہوتا رہا کافی مہینے. تو انہوں نے سمجھا کہ ایسے ہی ہے، کبھی رائزیک لے لی، کبھی کچھ لے لیا. وہ تو جب پاکستان آئی ہیں تب ان کے ٹیسٹ ہوئے تو پھر پتہ چلا. تو اس لیے اگر کسی چیز کو، چھوٹی سی بات کو ہی آپ اس کا ٹیسٹ کرا لیں یا کسی ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں،
اور ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دعاؤں سے، احتیاط سے چیزوں کے رخ بدل بھی سکتا ہے، یہ صرف اللہ پاک کا اختیار ہے۔ تو اپنا جو اسکریننگ ہے، بریسٹ ایگزامینیشن یا پیپ سمیئر اپنا کرائیں اف یو آر ابو 35 اور سو، یا کسی بھی ایج میں اگر آپ کو، میں جب اپنی امی کو لے کے جاتی تھی ڈاکٹر رفینہ کے کلینک میں، ڈاکٹر نائلہ کے کلینک میں، تو بہت چھوٹی چھوٹی ایج کی بچیاں بھی آئی ہوتی تھیں، اور میرا دل ایسے کٹ جاتا تھا دیکھ کے کہ دے ہیو اے لائف اہیڈ، ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں، دے ہیو ٹو ریز اے فیملی، بٹ ہے کچھ نہیں کر سکتے، تو بس اب علاج ہی ہو سکتا ہے اس کا۔ تو جلدی اگر ڈیٹیکٹ ہو جائیں چیزیں تو جلدی اس کا علاج ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ایسی چیز ہے کہ علاج ہونے کے بعد بھی ایوری 6 منتھس آپ کو اپنے ٹیسٹ ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں، تو اٹس اوکے اگر چیزیں صحیح رہتی ہیں تو نو پرابلم، ہر 6 مہینے میں ٹیسٹ کرانے سے۔ ڈاؤ کے لیبس ہیں، ڈاؤ میں اسکریننگ ہوتی ہے، کچھ فری بھی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے سول ہاسپٹل کے پاس جو ڈاؤ ہے وہاں پہ اسکریننگ بھی فری ہوتی ہے، MRI بھی فری ہوتے ہیں، ایگزیکٹ مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے ہاسپٹل میں کسی کو ایسا کہتے ہوئے سنا تھا، تو وہ چیک کر سکتے ہیں آپ۔ بہت ویلفیئر پروگرامز ہیں ہمارے ملک میں، تو آپ ان کے پاس جا کے، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ ان آپشنز پہ جا سکتے ہیں، لیکن اپنی اسکریننگ، اپنا ٹیسٹ ٹائملی ضرور کرائیں، اور کوئی اب نارمیلٹی اپنی باڈی میں یا کسی چیز میں آپ کو فیل ہوتی ہے تو اس کا نوٹس لیں، اور پھر فوراً جا کے کنسرن ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور اس کو دکھائیں کہ یہ ہے، تو اس کے بعد وہ پھر آپ کو اس کا علاج یا بتائیں گے کہ کچھ ہے سیریس یا نہیں۔ اللہ کرے کچھ کسی کا بھی سیریس نہ ہو، سب صحت تندرستی سے رہیں، تو یہ میری دعا ہے سب کے لیے، بیکاز جان ہے تو جہان ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ پچھلے سال جب کینسر اویئرنیس ہو رہی تھی تو اس وقت بہت لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا تھا۔ عظمیٰ گیلانی تھیں، ہماری فرسٹ لیڈی تھیں، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جو وائف ہیں وہ تھیں، اور 2-4 اور لوگ تھے، بلکہ ڈاکٹر رفینہ بھی تھیں اس میں، اینڈ آئی واز آلسو ان دا پینل۔ تو ایک وہ زوم پہ کال ہوئی تھی جس میں ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا چیز ہے، تو مجھے اس لیے انوالو کیا گیا تھا کہ مجھے عظمیٰ آپا یہی کہہ رہی تھی کہ شگفتہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں بھی کینسر ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں عظمیٰ آپا، میری مدر کے ساتھ میں بہت کلوز رہی ہوں، تو شی ہیڈ اٹ ٹوائس اینڈ دین مائی سسٹر، تو اس وجہ سے میں اس گروپ میں شامل ہوں، تاکہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو ایکسپیرینس کیا ہے، وہ میں آپ کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو بتا سکوں۔ تو بہرحال تکلیفیں اپنی جگہ، لیکن فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ جب امی کی بریسٹ سرجری بھی ہوئی تھی تب بھی ڈاکٹرز نے ہمیں یہی کہا تھا کہ جتنی زیادہ فیملی سپورٹ ہوگی اتنا جلدی یہ ریکور کریں گے، اور یہی ہوا۔ میں وہاں ہوتی تھی ہر روز، میرے بھائی شہباز اس وقت لاہور میں تھے، وہ آ جاتے تھے، میری بہن تھیں وہاں پہ موجود، اینڈ امتیاز تو تھے ہی، امریکہ والے بھائی نہیں آ سکے، تو بہرحال ہم لوگ سب وہاں ہوتے تھے، بچے، انیاں، یہ سب، تو وہ رونق لگی ہوتی تھی، ہر کوئی کنسرن شو کر رہا ہوتا تھا۔ تو امی کی ریکوری، پھر ان کی ڈائٹ، ڈاکٹر نے کہا تھا انہیں پروٹین دینی ہے، تو روز ان کے لیے گوشت بھونتے تھے ہم، اور وہ ان کو چاہے بغیر روٹی کے کھائیں، اور نیسویٹا یا کوئی دودھ اس طرح کا جس میں زیادہ کیلشیم ہو وہ دیتے تھے، پلس پھر بریسٹ سرجری کے بعد ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو شروع میں بہت پینفل لگتی ہیں، جس میں آپ کو الماری صاف کرنا یا اس طرح، اور کچھ احتیاطیں بھی ہوتی ہیں کہ جس سائڈ کی سرجری ہوئی ہے اس بازو میں کبھی بھی آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، بلڈ پریشر نہیں لے سکتے اس سائڈ پہ جس سائڈ کا بریسٹ ریموو ہوا ہے آپ کا۔ تو بہرحال یہ مطلب اللہ نہ کرے کوئی گزرا ہوگا تو اسے پتہ ہی ہوگا، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سب چیزیں ہیں۔ تو بہرحال احتیاط کریں، خوش رہیں، خوش رہنے کی کوشش کریں، پازیٹیو رہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا اندر بھی پرسکون رکھتی ہیں، اور جب آپ سٹریسڈ ہوتے ہیں، نیگیٹو ہوتے ہیں، تبھی اسی انسان پہ پھر یہ پرابلمز، بیماریاں، ڈائبٹیز اور اس طرح کی چیزیں اٹیک کرتی ہیں۔ باقی اللہ کی مرضی، جو اس نے لکھا ہے
وہ اللہ تعالیٰ سب کو سہنے کی اور آسانیوں کے ساتھ اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دس واز اے ویڈیو, آئی ہوپ اٹ واز ہیلپ فل. اللہ حافظ, فی امان اللہ.